ارشاد نامہ جسٹس ریٹائرڈ ارشاد حسن خان کی سوانح عمری ہے۔ یہ کئی حوالوں سے منفرد ہے۔ بڑے لوگ ماضی الضمیر کے بیان کے لیے انگریزی زبان کو ذریعہ تحریر و تقریر بناتے ہیں۔ ارشاد حسن خان صاحب نے اپنی داستان حیات اردو میں قلم بند کی ہے۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے۔ اس دوران صدر پرویز مشرف کی پاکستان سے عدم موجودگی میں قائم مقام صدر بھی ہوا کرتے تھے۔ چیف جسٹس کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ چیف الیکشن کمشنر تعینات کیے گئے۔ ان کو بطور چیف جسٹس کے لیے توسیع کوششیں کی گئیں اور بعد ازاں چیف الیکشن کمشنر کے طور پر بھی توسیع کے لیے اسی عہدے کی میعاد 5 سال کرنے کا عندیہ دیا گیا۔ انہوں نے حکومت کو اس قانون سازی سے روکتے ہوئے باور کرایا کہ یہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا جائے اور ایسا ہی ہوا۔ جسٹس ارشاد حسن خان کی حیثیت کچھ حوالوں سے متنازع رہی ہے۔ آمریت پر تنقید ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے ان کی شخصیت کو گھسیٹنا لازم سمجھا جاتا ہے۔ اپنے اعمال، افعال، کردار بلکہ کرتوتوں سے قطع نظر تنقید کنندگان بھی یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ عمر کو ان کے کہے بغیر آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا گیا۔ میں خود ایک عرصے سے غلط فہمی یا بدگمانی میں مبتلا رہا جو ایک ملاقات کے دوران دور ہو گئی۔ قیوم نظامی صاحب کی میزبانی میں دوسرا مہمان میں تھا۔ مہمان خاص جسٹس صاحب تھے اور یہ ان سے میری پہلی ملاقات تھی۔ باتوں میں تذکرہ ہوا تو ان سے معذرت کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ جناب، آپ نے مشرف کے مارشل لاء کو جائز قرار دیا اور ان کو آئین میں ترمیم کا اختیار خود سے تفویض فرما دیا۔ اس پر جسٹس صاحب کی طرف کہا گیا کہ میں اپنے موبائل کا ریکارڈر آن کر کے یہی سوال دہراؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے نہ صرف اس سوال کا تفصیلی جواب دیا بلکہ مزید دو ان سوالوں کے جواب بھی دیے جو ان کے ناقدین کی نوک زبان پر مچلتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشرف حکومت کو انتخابات کے لیے 3 سال دینا اور دوسرا کوئٹہ رجسٹری میں جسٹس رفیق تارڑ کی طرف سے نوٹوں کے بریف کیس لے جانا تھے۔ ارشاد نامے پر ریویو لکھنے والوں میں چیف جسٹس گلزار احمد، قانون دان ایس ایم ظفر، وسیم سجاد، اعتزاز حسن اور معروف صحافی سعید آسی شامل ہیں۔ آسی صاحب نے کتاب کا مسودہ کھنگالنے کے بعد نظریہ ضرورت کو پہلا ڈنٹ ڈالنے والے جسٹس ارشاد حسن کے عنوان سے اپنی تحریر میں اعتراف کیا کہ وہ ارشاد نامے کے مسودے کی ورق گردانی کے بعد اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہیں۔ ارشاد حسن خان صاحب کئی مضامین میں وضاحت کر چکے ہیں مگر نہ کوئی ان کی وضاحت پڑھتا ہے نہ کسی نے اس فیصلے کو پڑھنے کا تکلف کیا جس میں انتخابات کے لیے 3 سال اور آئین میں ترمیم کا اختیار دینے کی دلیل نکالی جاتی ہے۔ کتاب میں اس معاملے کی پھر سے وضاحت کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے الزام لگانے والوں کی بھی کتاب کے مطالعے کے بعد وہی رائے ہو جائے جو ظفر علی شاہ کیس میں حکومت مخالف وکیل خالد انور کی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف ان سے نظر ثانی کی پٹیشن دائر کرنے کو کہا گیا تو ان کا جواب تھا، میں پٹیشن کس لیے دائر کروں؟ میری بات تو سپریم کورٹ نے مان لی تھی۔ ہر تخلیق کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے۔ اس کتاب کے سامنے آنے کا سبب وہ ملاقات تھی جس کا شروع میں تذکرہ کیا۔ یاد آیا میں نے نوائے وقت سنڈے میگزین میں ایک سوال کے 3 جوابات کے عنوان سے 12 جنوری 2017 ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا۔ قیوم نظامی صاحب نے ارشاد حسن خان صاحب پر کتاب تحریر کرنے پر زور دیا۔ کہتا تو میں بھی رہا جبکہ نظامی صاحب کو گویا پیچھے ہی پڑ گئے اور ان کو کتاب لکھنی ہی بنی، یعنی لکھتے ہی بنی۔ اس کتاب میں ارشاد حسن خان صاحب نے بچپن سے لڑکپن،
تعلیم، وکالت، بڑے عہدوں پر تعیناتی، اس دوران پیش آنے والے اہم واقعات بیان کیے ہیں۔ جج صاحب مدرے قد کے ہیں، جو ان کی شادی میں آرے آنے لگا تو کیا تدبیر اختیار کی وہ بھی کتاب میں درج ہے۔ جو چھوٹے قد کے لوگوں کے لیے تدبیر اکثیر ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ضرورت پڑنے پر وہ جیپ میں مختصر الوجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھپ بھی گئے تھے، لیکن اس کا ذکر کتاب میں نہیں ہے۔ اور بھی واقعات ہیں جو کتاب کا حصہ بننے سے رہ گئے۔ ان میں سپریم کورٹ پر حملہ کیس کا فیصلہ بھی ہے، جس میں 3 لوگوں کو قید کی سزا ان کے اعتراف پر ہوئی تھی، جبکہ پس پردہ کرداروں کو سزا دینے کا مطالبہ بدستور موجود ہے۔ طارق عزیز، میاں منیر اور اختر رسول کو سزاؤں کے بعد کیس ختم نہیں ہو گیا تھا۔ اس پر مزید کارروائی کے لیے کہا گیا اور یہ کیس بدستور موجود ہے۔ اعلیٰ ترین عدلیہ کو فرصت ملی تو شاید پھر کھل جائے۔ ایسا ہی ایک کیس جج راشد عزیز کی لاہور میں عدالت پر پی 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 کے لوگوں کے دھاوے کے سلسلے میں بھی درج ہوا تھا۔ ارشاد حسن خان صاحب کو چیف جسٹس رفیق تارڑ نے 5 رکنی بینچ کا سربراہ بنایا تھا۔ اعتزاز احسن پی 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 کے وکیل تھے۔ دعویٰ بولنے والوں کی فوٹو سامنے آئی تو ان میں احد ملک بھی تھے۔ ان سے عزیز داری پر ارشاد حسن خان بینچ سے الگ ہو گئے تو چراغوں میں روشنی نہ رہی اور یہ کیس بھی بدستور موجود ہے۔ ارشاد نامے میں کسی بھی جج کے کردار کو زیر بحث نہیں لایا گیا۔ جسٹس ارشاد حسن خان بہر صورت اپنے ادارے کا شملہ اونچا رکھنا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں، اس لیے کسی متنازع بات سے گریز کیا۔ میں نے تجویز دی تھی کہ کتاب میں یہ اعلان بھی لگا دیا جائے کہ اگلے ایڈیشن میں قارئین کی رائے کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قاری کس درجے کے ہوں گے، کچھ وضاحتیں دیں گے، کچھ مزید حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ یقینی طور پر بشرط زندگی کتاب کا اگلا ایڈیشن آئے گا جس میں قارئین کی آراء شامل ہوگی انشاءاللہ۔ کتاب میں قائد اعظم سے ملاقات کا احوال، نواب آف کالاباغ، مجید نظامی، محبوب مرشد سے باتیں، جنرل ضیاء الحق، محمد خان جنیجو، بے نظیر بھٹو، جنرل مشرف کے ساتھ تعلقات، اپنی ترقی، کارکردگی اور مشکلات کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ بطور سیکرٹری قانون کابینہ کے اجلاس میں اس وقت سناٹا چھا گیا جب کسی بات پر انہوں نے کہا کہ میں جج بھی ہوں اور توہین عدالت کا ابھی نوٹس دے سکتا ہوں۔ شکریہ۔